تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنت دی کہ امور خانہ میں اہل خانہ کے ساتھ مدد فراہم کرنا۔ ویسے تو عام طور پر یہ اصول ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ لمبے عرصے تک رہا جائے تو محبت میں کمی واقع ہوتی ہے، لیکن حضور کے معاملے میں ایسا نہیں۔ حضور کے جو جتنا بھی قریب تھا وہ حضور سے اتنا ہی بڑھ کر پیار کیا کرتا تھا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا خیرکم خیر لأہلہ، تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں۔ آج ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ جب تک ہم اپنی بیوی پر روب نہیں جما لیتے تب تک ہماری مردانگی بھی ظاہر نہیں ہوتی۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کے لیے جو دو پیغام میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو کر چکا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس نے گھر کا امن برباد کیا، میاں بیوی میں غلط فہمی ڈالی، لڑائی کروائی، جدائی ڈلوائی، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم گھروں کو جوڑنے کی بات کریں، گھروں کو قریب لائیں، گھروں کو توڑنے کی بات نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میاں بیوی کا جب آپس میں اختلاف ہو تو اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، تو اس وقت سوچنے کی بھی دو زاویے ہیں۔ ایک زاویہ تو یہ ہے کہ خامند یہ سوچے کہ یہ عورت ہے، یہ کمزور ہے، میں اس کو دبا لوں گا، یہ فلاں کی بیٹی ہے، یہ فلاں خاندان سے ہے تو میرا خاندان بھی بلند ہے۔ دوسرا سوچ کا زاویہ یہ ہے کہ خامند یہ دیکھے کہ یہ جو میری بیوی ہے یہ امتی کس کی ہے، یا بیوی یہ سوچے کہ اگر میں اپنے شوہر کے ساتھ بد کلامی کر رہی ہوں، اگر میں اپنے شوہر کے ساتھ بد اخلاقی کر رہی ہوں تو یہ میرا خامند امتی کس کا ہے، یہ امتی کس کا ہے۔ جب جانبین کی طرف سے، جب دونوں کی طرف سے یہ بات ہو تو دونوں اگر اس بات کو سوچ لیں تو پھر یقیناً لڑائی ختم ہو سکتی ہے۔ اور یہ سوچا جائے جو میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرواتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ لیا کہ تم نے میرے امتی کے ساتھ ظلم کیا تھا، ان دونوں کی آپس میں علیحدگی کروائی تھی، تو اس وقت کیا جواب ہوگا؟